دنیا بھر کے پادری صاحبان، سیمینار اور مقدسین جو جنت اور ابدی زندگی کے خواہش مند ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں شنچنجی چرچ آف جیزس کے شماؤن قبیلے کے نمسان چرچ کا سربراہ ہوں اور میرا نام کم ڈے جون ہے۔ آج کے باب کے ذریعے پرانے اور نئے عہد نامے کے مکاشفہ کی گواہی پر شنچنجی آن لائن سیمینار میں شرکت کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 19، آخری 7ویں نرسنگے کی آواز۔ اہم حوالہ جات ہیں۔ پہلا کرنتھیوں باب 15 اس کی 51 تا 54 آیات، مکاشفہ باب 10 آیت نمبر 7 اور مکاشفہ باب 11 آیت نمبر 15۔ آج کے سیمینار میں شرکت کرنے والے پادری صاحبان میں سے کچھ نے اس عنوان کے بارے میں سنا ہوگا اور آپ میں سے کچھ نے شاید ابھی تک اس کے بارے میں نہیں سنا۔ تاہم یہ مواد وہ ہے جو تمام ایمانداروں کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں گے۔ آج کے اہم حوالہ پہلا کرنتھیوں باب 15 کا اہم نقطہ، آیت 51 تا 54۔ آخری 7ویں نرسنگے کی آواز کا بھید ہے۔ یہ بھید نرسنگے کی آواز ہے جو خدا کی فتح، قیامت اور ابدی زندگی کو پورا کرتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ خدا کی فتح، قیامت اور ابدی زندگی کو پورا کرنے کا کام 7ویں اور آخری نرسنگے کی آواز کا بھید کیوں ہے، آئیے ہم پہلا کرنتھیوں باب 15 اور اس کی آیت نمبر 51 تا 54 کا ورد کریں گے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالات میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی۔ ہم نے پہلا کرنتھیوں باب 15 کا کلام پڑھا ہے۔ آیت 51 تا 54 میں کہا گیا ہے کہ آخری نرسنگے کی آواز خدا کا بھید ہے، اور یہ کہ ہم سب آخری نرسنگے پر پلک چھپکتے ہی بدل جائیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کی روح ایک لافانی روح جسم کے طور پر زندہ کی جائے گی، اور ہم جو زندہ ہیں وہ بھی بدل جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو یہ کیسے بدلے گا جب فانی جسم کو لافانی اور لافانی روحانی جسم کا لباس پہنایا جائے گا؟ تو موت کو زندگی نے نگل لیا اور ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر قیامت اور ابدی زندگی میں حصہ لینے کے لیے جو تمام ایمانداروں کی امید ہے، ہمیں آخری نرسنگے کی آواز کو سننا چاہیے۔ متی باب 24 آیت 31 میں بھی کہا گیا ہے کہ یسوع فرشتوں کے ساتھ برگزیدہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک بلند آواز کے ساتھ واپس آئے گا۔ پھر ہم آخری نرسنگے کی آواز کیسے سن سکتے ہیں جو چنے ہوئے لوگوں کو جمع کرتی ہے اور قیامت اور ہمیشہ کی زندگی کو جنم دیتی ہے؟ آخری نرسنگے کی آواز کے معنی اور اسے سننے کے طریقے کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے یہ سمجھیں کہ بائبل میں نرسنگے کی آواز کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے پہلے ہی تعارفی سیمینار کے ذریعے سنا ہے کہ بائبل میں جسمانی نرسنگے ہیں اور روحانی نرسنگے بھی۔ جن کو جسمانی نرسنگے سے تشبیہ دی گئی ہے، اگر آپ یسایہ باب 58 اس کی آیت نمبر 1 کے کلام کو دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ اپنی آواز نرسنگے کی طرح بلند کرو اور خدا کے کلام کی تلبیہ کرو۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک شخص کی آواز کے ذریعے تبلیغ کی گئی ہے، ایک نرسنگے کی آواز تھی، لہٰذا روحانی نرسنگے کی آواز کا معنی وہ کلام ہے جو ظاہر ہونے والے واقعات کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آج کے ایماندار اس نرسنگے کی آواز کو کیسے سن سکتے ہیں؟
آئیے مکاشفہ باب 8 آیت 2 پڑھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مکاشفہ میں نمودار ہونے والا نرسنگا کیسے پھونکا جاتا ہے اور یہ نرسنگا کس نمبر پر ہے۔ اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم مکاشفہ 8 باب اس کی دوسری آیت میں دیکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ 7 فرشتوں نے 7 نرسنگے وصول کیے۔ پس جو نرسنگے پھونکتے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور وہ نرسنگے جو فرشتوں کو ملے ہیں وہ جسم ہیں جنہیں فرشتوں نے کلام کی تبلیغ کے لیے چنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں نرسنگا مجموعی طور پر 7 مرتبہ بجایا گیا ہے۔ 7 نرسنگوں میں سے مکاشفہ کے باب 8 میں 4 نرسنگے، مکاشفہ کے باب 9 میں 2 نرسنگے بجائے گئے، اور مکاشفہ اس کے 11ویں باب آیت نمبر 15 میں آخری مطلب 7واں نرسنگا بجایا گیا۔ لہٰذا 7ویں نرسنگے آخری نرسنگا ہے۔ تاہم یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ تمام 7 نرسنگوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہے، لیکن پہلے 6 نرسنگوں کی آواز اور آخری 7ویں نرسنگے کی آواز مختلف مواد رکھتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مکاشفہ کے باب 8 اور 9 میں پہلے سے 6 نرسنگے کی آواز ایک ایسی آواز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کو تباہ کرنے والوں نے قربان کیا تھا، اور مکاشفہ باب 11 آیت 15 میں 7ویں اور آخری نرسنگے کی آواز سے مختلف ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کو حیوان کے ذریعے تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک آواز ہے جو خدا کی فتح کے ذریعے نجات کا اعلان کرتی ہے۔ پھر پہلے 6 نرسنگے جو پہلے بجائے گئے تھے اور آخری 7ویں نرسنگے کے مختلف کردار ہیں۔ ان میں سے جو ہمیں آج سمجھنا چاہیے وہ آخری 7ویں نرسنگے کی آواز ہے جو نجات کی خبر سناتی ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ جب آخری اور 7واں نرسنگا بجایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ مکاشفہ کے باب 10 کے مندرجات کو دیکھیں تو ایک طاقتور فرشتہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا تامور ہے جو کھلا ہوا ظاہر ہوتا ہے، اور فرشتہ خدا کی قسم کھاتا ہے، اور آیت 7 میں کہا گیا ہے کہ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو خدا کا بھید بالکل اسی طرح پورا ہو جائے گا جس طرح اس نے اپنے بندوں پر نبیوں کو ظاہر کیا۔ پھر خدا کا یہ کیا بھید ہے کہ جس طرح اس نے نجات کا 7واں نرسنگا پھونکنے پر اپنے بندوں نبیوں پر ظاہر کیا تھا، اس بھید کے بارے میں جاننے کے لیے جو 7ویں نرسنگے کی آواز پر پورا ہو جائے گا، آئیے مکاشفہ باب 11 آیت 15 کو پڑھیں۔ اور جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں ان 5 مضامین کے ساتھ پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ مکاشفہ باب 11 آیت 15 کے کلام کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا، دنیا کی بادشاہی کا نرسنگا بدل کر خدا کی بادشاہی بن گیا۔ 6 نرسنگے کی آواز تک یہ وہ آواز تھی جو ظاہر کرتی ہے کہ جن چنے ہوئے لوگوں نے دھوکہ دیا تھا وہ قربان ہو گئے تھے، اور حیوان جو شیطان کا پادری ہے فتح پا چکا تھا۔ لیکن دوسری طرف 7ویں نرسنگے کی آواز خدا کی فتح کے ذریعے نجات کی آواز ہے۔ لہٰذا دنیا میں مومنین کو 7ویں نرسنگے پھونکنے کے وقت سے خدا کی بادشاہی کا ادراک اور مقدسین بنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے۔ پھر وہ بھید جس کا اعلان بندوں کے ذریعے ہوا وہ 7ویں نرسنگے کی آواز سے کیسے پورا ہوا، جیسا کہ ہم 1 کرنتھیوں اس کا باب 15 آیت 51 تا 54 میں آج کے اہم حوالہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب آخری نرسنگا بجایا جاتا ہے تو ان مقدسین کی روحیں جو فوت ہو چکے ہیں غیر فانی روحانی جسموں کے ساتھ زندہ ہو جائیں گی،
اور جو مقدسین زندہ ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے گا لافانی اور ابدی جسموں میں، تاکہ وہ ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ یہ کیسی تبدیلی ہے کہ وہ لافانی اور ابدی ہو جائیں؟ تبدیلی روح اور جسم کے ذریعے ہے جو خدا سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہونے کے لیے دوسرے الفاظوں میں مردوں کی روحیں بدل جاتی ہیں اور زندہ ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ زندہ کا جسم حاصل کرتے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ روح حاصل کرتی ہیں، بدل جاتی ہیں اور مسیح کے ساتھ مل کر ابدی زندگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مکاشفہ 20 باب میں پہلی قیامت کا واقعہ ہے جہاں موت کو زندگی نے نگل لیا ہے، اور بائبل کے الفاظ پورے ہوتے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ خدا اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ زندہ رہیں گے چاہے وہ مر بھی جائیں، اور جو زندہ ہیں اور ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی موت کا ذائقہ نہ چکھیں گے۔ اس طرح اگر ہم بائبل میں موجود اب تک 7ویں نرسنگے کی آواز کے نتائج کا خلاصہ کریں تو جب 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تب دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے، اور اسی جگہ قیامت اور ابدی زندگی پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا 7ویں نرسنگے کی آواز نجات کے نرسنگے کی آواز ہوگی جو نجات کے اس وعدے کی تکمیل کا اعلان کرتی ہے، اور نرسنگے کی آواز نجات کا بھید ہے۔ پھر وہ کون ہے جو 7ویں نرسنگے کی آواز پر تبدیل ہو جائیں گے؟ وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ بڑی برکت کس کو ملے گی، آئیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی آیت نمبر 4 تا 6 کو پڑھیں گے، جس میں یوں مرقوم ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو گئے باقی مردہ زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوئے۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور ان کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ مکاشفہ 20 باب آیت 4 سے 6 میں ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہیں۔ پہلے شہداء کی روحیں ہیں جن کے سر یسوع کی گواہی اور خدا کے کلام کی وجہ سے قلم کیے گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے حیوان یا اس کے بت کی پرستش نہیں کی تھی اور اس کا نشان نہیں لیا تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ 1000 سال تک مسیح کے ساتھ رہتے ہیں اور بادشاہی کرتے ہیں، اس لیے پہلی قیامت مکمل ہو جاتی ہے۔ روح اور جسم جو پہلی قیامت میں شریک ہیں، جو کہ ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ ہیں جو آخری نرسنگے کی آواز پر بدل گئے ہیں، جیسا کہ کرنتھیوں 1 اس کے 15واں باب میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا مردوں کی روحیں جو آخری نرسنگے کی آواز سے بدل جاتی ہیں وہ صرف مردہ لوگوں کی روحیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ ان شہیدوں کی روحیں ہیں جن کے سر قلم کیے گئے تھے، اور ہم جو ابدی زندگی پانے کے لیے بدلے گئے ہیں۔ وہ ہیں جنہوں نے حیوان یا اس کے بت کی پرستش نہیں کی اور اس کا نشان نہیں لیا، بلکہ خدا کی مہر حاصل کی ہے۔ لہٰذا قیامت اور ابدی زندگی ان لوگوں پر صادق آئے گی جو روح اور جسمانی طور پر پہلی قیامت میں حصہ لیتے ہیں۔ لہٰذا تمام ایمانداروں کو آخری نرسنگے کی آواز سننا چاہیے اور وہ بننا چاہیے جو پہلی قیامت میں شریک ہے، جس میں قیامت اور ابدی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو پھر ہم آخری نرسنگے کی آواز کیسے سن سکتے ہیں، اور ہم نرسنگے کی آواز کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بیان کیا گیا ہے کہ آخری نرسنگا جو مکاشفہ کی کتاب میں 7ویں نرسنگے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے نجات کا نرسنگا ہے، اور یہ نجات کا بھید ہے۔ لہٰذا مکاشفہ کے 7ویں اور آخری نرسنگے کے بھید کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکاشفہ کے 3 بھیدوں کو سمجھنا چاہیے۔ کیا آپ سب نے سنا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں 3 بھید ہیں؟ کچھ لوگ اس سے ناواقف ہو سکتے ہیں،
لیکن مکاشفہ کی کتاب 3 بھیدوں کا وعدہ کرتی ہے: دھوکہ دہی کا بھید، ہلاکت کا بھید اور نجات کا بھید۔ جو لوگ 3 بھیدوں کو سمجھتے ہیں وہ نجات کے بھید کو جان سکتے ہیں اور نجات کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئیے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 20ویں آیت کو پڑھیں گے، جہاں دھوکہ دہی کا بھید ظاہر ہوتا ہے۔ یوں لکھا ہے کہ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیائیں ہیں۔ مکاشفہ باب 1 آیت 20 میں 7 ستاروں اور 7 سونے کے چراغ دانوں کا بھید درج ہے۔ یہاں 7 فرشتوں، 7 ستاروں کی دھوکہ دہی کا عمل شیطان کو پکڑنے کا ایک جال تھا، جیسا کہ یرمیہ باب 50 آیت 24 میں۔ یہ دھوکہ دہی کا ایک بھید ہے، اور اس کے بھید کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی، حتیٰ کہ 7 کلیسیاؤں کے پیغمبروں کو یا کسی کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں تھا۔ آئیے مکاشفہ باب 17 آیت 7 کو پڑھیں، جہاں تباہی کا بھید درج کیا گیا ہے۔ اس فرشتہ نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس حیوان کا جس پر وہ سوار ہے اور اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں تجھے بھید بتاتا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں کسبی اور 7 سروں اور 10 سینگوں والے حیوان کا بھید درج ہے، کیونکہ یہ حیوان وہ ہے جس نے دھوکہ دینے والے چنے ہوئے لوگوں کو تباہ کیا، جو دھوکہ دہی کا بھید تھا۔ یہ حیوان تباہی کا بھید ہے۔ آخر میں نجات کے بھید کو جاننے کے لیے آئیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں۔ بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانہ میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب جو اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ مکاشفہ باب 10 آیت 7 میں نجات کا بھید 7ویں نرسنگے کی آواز کا بھید ہے۔ 7ویں نرسنگے کی آواز جو خدا کی فتح، قیامت اور ابدی زندگی لاتی ہے، نجات کا بھید ہے۔ اور 7ویں نرسنگے کی حقیقت وہ شخص ہے جو کلام کو پہچانتا ہے، نجات دہندے کا بھید کہلاتا ہے۔ اب تک ہم نے اس قسم کے بھیدوں کو دیکھا ہے جو موجود ہیں۔ جو لوگ ان بھیدوں کو سمجھتے ہیں وہ نجات کی جگہ جا سکتے ہیں جہاں 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے۔ پھر آج جب مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل ہو چکی ہے تو ہم مکاشفہ کے 3 بھیدوں کی حقیقت کس کے ذریعے جان سکتے ہیں؟ ہم انہیں وعدہ کیے گئے چرواہے، وعدہ کے پاسٹر نئے یوحنا کے ذریعے جاننے کے قابل ہیں، جس نے اس بھید کی حقیقت کو دیکھا اور سنا ہے جو مکاشفہ میں پیشن گوئی کے مطابق ظاہر ہوا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے مکاشفہ کے باب 10 میں یسوع کے ذریعے کھلی کتاب کو حاصل کیا اور اسے کھایا، اور وہی ہے جس نے یسوع کے بعد کے واقعات کو دیکھا اور سنا جب یسوع مکاشفہ کی پوری کتاب کو پورا کر رہا تھا، جیسا کہ مکاشفہ باب 22 آیت 8 میں مرکوز ہے۔ اور وہ یسوع کا رسول یا فرشتہ ہے جو اس کی طرف سے بات کرتا ہے، جسے یسوع نے کلیسیاؤں کو مکاشفہ کی پوری کتاب کے واقعات کی گواہی دینے کے لیے چنا تھا، جیسا کہ مکاشفہ باب 22 آیت 16 میں بیان کیا گیا ہے۔ کلیسیائیں یسوع کے بھیجے ہوئے رسول کی آواز سنتی ہیں اور مکاشفہ کی کتاب کے بھیدوں کو سمجھتی ہیں۔ چونکہ یسوع کے ایک رسول نے مکاشفہ کی کتاب میں پیشن گوئی کے مطابق ظاہر ہونے والے 3 بھیدوں کی حقیقت کو دیکھا اور سنا ہے، وہ دھوکہ دینے والوں، تباہ کرنے والوں اور نجات دہندہ کو سمجھتا اور گواہی دے سکتا ہے۔ یسوع کا صرف ایک رسول ہے جو ان بھیدوں کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے یسوع کے ذریعے ان واقعات کو دیکھا اور سنا اور سمجھا ہے جہاں یسوع نے مکاشفہ کی کتاب کے ان واقعات کو پورا کیا۔ ان بھیدوں کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں اس کی گواہی حاصل کرنی چاہیے۔ پھر ان تینوں ہستیوں کی حقیقت کی تصدیق کے لیے ہمیں پہلے اس ترتیب کو سمجھنا چاہیے جس کے ذریعے وہ ظاہر ہوتے ہیں۔
مکاشفہ کی 3 ہستیاں کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی، اس کی تصدیق کے لیے آئیے 2 تسلونیکیوں باب 2 آیت 1 سے 3 کو پڑھیں۔ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کے خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ جیسا کہ ہم 2 تسلونیکیوں اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 3 آیت میں دیکھتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ خداوند کی دوسری آمد پر دھوکہ اور تباہی کے کام کے بعد نجات کا کام مسیح کی آمد کے ذریعے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ہستیاں جو دھوکہ دینے والا، تباہ کرنے والا اور نجات دہندہ ہیں، اس ترتیب سے ظاہر ہوں گی۔ پھر اس دھوکہ دینے والے کا ظہور کیسے ہوگا جو مکاشفہ کے واقعات کے آغاز کی نشانی دہی کرتا ہے۔ یہ 7 ستاروں کی ظاہری شکل کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ 7 فرشتے جو راستہ تیار کرتے ہیں جسے یسوع نے اپنے دائنے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور دھوکہ دہی کا ایک واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ لوگ یسوع کے ساتھ کیے گئے وعدے پر قائم نہیں رہتے بلکہ شیطان کے پادریوں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ دھوکے باز ہیں۔ اگر ایسا ہے تو تباہی کا کام کیسے ہوتا ہے اور تباہ کرنے والا کون ہے؟ تباہ کرنے والا وہ ہے جو چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کو تباہ کرتے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ وہ شیطان کے 7 پادری ہیں، 7 سروں اور 10 سینگوں والا حیوان۔ مکاشفہ باب 13 میں 7 پادریوں اور خیمہ میں راہ تیار کرنے والے مقدسین نے حیوان کے 7 پادریوں سے چھاپ حاصل کی اور خدا کو چھوڑ کر شیطان کی ملکیت بننے والے حیوان کی عبادت کی۔ یہ تباہی کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد نجات کا واقعہ کیسے پورا ہوگا؟ جب مکاشفہ میں دھوکہ دہی اور تباہی کا واقعہ ظاہر ہوتا ہے تو ایک پادری ظاہر ہوتا ہے جس نے دھوکہ دینے والا اور تباہ کرنے والوں کو، اصل ہستیوں کو دیکھا اور مکاشفہ کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ یہ پادری شیطان سے تعلق رکھنے والے پادریوں سے لڑتا ہے اور ان پر غالب آتا ہے، چونکہ وعدہ کیا ہوا پادری جو نجات کا 7واں نرسنگا پھونکتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور نجات کا کام سامنے آتا ہے۔ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آئیے ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک مزید پڑھیں گے۔ یوں لکھا ہے کہ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا تھا، گرا دیا گیا، اور وہ برا کے خون اور اپنے گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آیا، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر سے تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 12 اس کی 7 تا 11 آیت کے الفاظ کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وعدہ شدہ پادری اور حیوان کے 7 پادریوں کے درمیان ایک روحانی جنگ ہے جس نے آسمان کو تباہ کر دیا ہے، جو کہ خیمہ ہے۔ وعدہ شدہ پادری اور اس کے بھائی جنہوں نے دھوکہ دہی اور تباہی کے واقعات کو دیکھا اور سنا جو بائبل کے مطابق ظاہر ہوا، وہ اپنی گواہی کے کلام سے اژدہا کے گروہ کے خلاف لڑتے اور اس پر قابو پاتے ہیں، اور تب سے خدا کی نجات کی طاقت اور بادشاہی پوری ہوتی ہے۔ وعدہ، اگر وہ اژدہا کے گروہ سے ہار گئے تھے تو خدا کی بادشاہی یا نجات نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ فتح یاب ہوئے تو خدا کی بادشاہی قائم ہو سکتی ہے اور نجات کا کام شروع ہو سکتا ہے۔ اس وقت 7ویں نرسنگے کی آواز فتح کی خبر اور نجات کے ان واقعات کی گواہی ہوگی۔
جس میں دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے۔ وعدہ کیا ہوا پادری غالب آنے والا جو اس کلام کی گواہی دے سکتا ہے، وہ ساتویں نرسنگے کی حقیقی ہستی ہوگا۔ پھر خدا کی بادشاہی کیسی جگہ ہے جہاں نجات کا ساتواں نرسنگا بجایا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے یسایہ کی کتاب اس کا 18واں باب اور 3 آیت کو پڑھیں۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو۔ یسایہ 3 باب اس کی 18ویں آیت میں جب پہاڑ پر نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو دنیا کے تمام لوگوں اور زمین پر رہنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسے سنیں۔ پھر وہ جگہ جہاں نرسنگا پھونکا جائے گا وہ پہاڑ پر ہوگا، اور جس پہاڑ پر نرسنگا پھونکا جائے گا وہ صہیون ہے، جیسا کہ یوئیل 1 باب اس کی 2 آیت میں ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں نرسنگا پھونکا جاتا ہے وہ کوہ صہیون ہے۔ مکاشفہ 1 باب اور 14 آیت میں لکھا ہے کہ برہ اور 1,44,000 کوہ صہیون پر کھڑے ہیں۔ اس مواد کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب مکاشفہ کی کتاب کے واقعات پورے ہوں گے تو کلیسیا میں ساتواں نرسنگا پھونکا جائے گا، جہاں غالب آنے والا جو خدا اور یسوع کے ساتھ ہے وہ ہے، جسے علامتی طور پر کوہ صہیون کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ جس طرح لوگوں کا پہاڑ یا لوگوں کا سمندر، پھر روحانی پہاڑ صہیون کہاں ہے جہاں ساتواں نرسنگا پھونکا جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے مکاشفہ 7 باب کی 1 سے 8 کی آیت نمبر 3 سے 4 کو پڑھیں گے، جس میں یوں مرقوم ہے کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھوں پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ذرہ نہ پہنچانا، اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی۔ مکاشفہ 7 باب اس کی 3 سے 4 آیت کو پڑھتے ہوئے ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن پر مہر لگی ہوئی ہے، جنہیں خدا کے بندے کہا جاتا ہے۔ یہ 12 قبائل میں سے 1,44,000 ہیں، ہر قبیلے میں سے 12,000۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 1,44,000 ہیں۔ مکاشفہ 14 میں کوہ صہیون پر پہلا پھل ہے جو یسوع اور فرشتے نے نرسنگے کی آواز پر کاٹا اور اکٹھا کیا۔ آج کوہ صہیون کی حقیقت شنچنجی کے 12 قبائل ہیں جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے اور کٹائی ہوئی اور مہر لگا کر بنائے گئے ہیں۔ نیز جیسا کہ مکاشفہ 21 میں وعدہ کیا گیا ہے، مقدس شہر نیا یروشلم آسمان یہاں آئے گا، جہاں روح اور جسم آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ تو آج جو ساتواں نرسنگا پھونکا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مکاشفہ پر گواہی کے سیمینار کا تعارف درمیانی جدید نسب ہے، جس کی گواہی شنچنجی نے دی ہے۔ شنچنجی کے وعدہ کردہ پادری، چیئرمین اور 12 قبائل کے رہنماؤں نے مکاشفہ کی پوری کتاب کی گواہی دی ہے، اور مشن سینٹر کے اساتذہ نے تعارفی اسباب کی گواہی دی ہے، اور گرجا گھروں کے سربراہان سیمینار کے درمیانی نصاب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ آج ساتواں نرسنگا بجایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے پادری جنہوں نے اس سیمینار کو سنا ہے اور اس کلام کو تسلیم معاہدے تشکیل دے رہے ہیں اور شنچنجی کے ساتھ MOU سائن کر رہے ہیں اور اس کلام کی طرف اپنی توجہ کو لے کر آ رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس طرح دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب آخر میں آج کے کلام کا خلاصہ کروں گا جو ہم نے شیئر کیا ہے۔ ساتواں آخری نرسنگے کی آواز خدا کی فتح کی آواز ہے، جس میں دنیا کی بادشاہی خدا کی بادشاہی بن جاتی ہے۔ اس آواز کے ذریعے قیامت اور ابدی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔
لہٰذا ہمیں ساتویں آخری نرسنگے کی آواز سننی چاہیے۔ اس نرسنگے کی آواز کو سمجھنے کے لیے ساتویں نرسنگے کی آواز، جو کہ نجات کا ایک راز ہے، ہمیں نجات کے 3 اثار کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس وعدہ کے پادری کی گواہی کو حاصل کرنا چاہیے، جس سے ظاہر ہونے والی حقیقتوں کو دیکھا اور سنا ہے۔ پھر میں یقین کرتا ہوں کہ ہمیں وعدہ شدہ پادری سے ملنا چاہیے، گواہی حاصل کرنی چاہیے، نجات کے بھیدوں کو جاننا چاہیے۔ میں نجات پانے والا مومن بننا چاہتا ہوں۔ لہٰذا شنچنجی کے 12 قبیلوں کے تمام اراکین جانتے ہیں کہ ان تینوں بھیدوں کی ہستیاں کون ہیں: برگشتگی کرنے والا، تباہ کرنے والا، نجات دہندہ۔ وہ سب ایک نئے عہد نامے کے وعدہ شدہ پادری کے ذریعے جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نجات کی گواہی ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تمام پادری اور گرجا گھروں کے اراکین بھی اس کلام کی آخر تک تصدیق کریں، نجات کے بھید کو سمجھیں اور کلام کے ذریعے خدا، بائبل اور یسوع میں ایک ہو جائیں۔ اگلے سیشن میں ایک لیکچرار جو مجھ سے زیادہ ہنرمند ہے آئے گا اور سبق 20 کے بارے میں گواہی دے گا، اس بیٹے کے بارے میں جو خدا کی میراث کا وارث ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ شرکت کریں گے اور فضل کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس قیمتی وقت ہوگا۔ اب آخر میں اونچی آواز سے بولوں گا کہ ہم ایک ہیں، اور ہم اس معنی کے ساتھ مل کر کہیں گے کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ جب میں نعرہ لگاتا ہوں کہ ہم ایک ہیں، برائے کرم اس طرح اپنی انگلی اٹھائیں اور ہم مل کر اس کا اعلان کریں۔ نسلوں، امتوں، قوموں اور مذاہب سے بالا تر ہو کر ہم خدا اور یسوع اور بائبل میں ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ آئیے خدا سے دعا کریں۔ مقدس اور شکر گزار باپ خدا، ہم آپ کے بے پناہ فضل اور آپ کی محبت کے لیے تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس دور میں جب آپ کا آخری کام مکمل ہو رہا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ساتوں نرسنگوں کی آواز کو باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامے کے نزول پر گواہی کے شنچنجی آن لائن سیمینار کے ذریعے سننے کی اجازت دی۔ یہ نرسنگا سنائی دے اور آپ کی فتح اور قیامت اور ہمیشہ کی زندگی پوری ہو، کیونکہ یہ آپ کے مقصد کی تکمیل ہے اور ہماری امید کی تکمیل ہے۔ لہٰذا برائے کرم ہر ایک شخص کی مدد کریں کہ وہ نرسنگے کی آواز سنیں اور وہ قیمتی لوگ بنیں جو آخری قیامت کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں اور ایک ساتھ ابدی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے پہلے برائے کرم ہمارے پادریوں اور گرجا گھروں کے اراکین کو اس نزول شدہ کلام میں ایک ہونے کی اجازت دیں۔ اس کلام کی نشست سے تبدیل ہونا اور اپنے کامل بچے بنانے کے لیے دوبارہ جنم لینا، اور برائے کرم ہمیں اپنے قیمتی بچوں میں مکمل طور پر تبدیل ہونے میں مدد کریں، جو آپ کی خواہش کو پوری کریں اور آپ کی پوری اندرونی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ آپ کا بادشاہی کا کام ہے جو اس زمین پر پورا ہو رہا ہے، اور یہ ابدی زندگی کا راستہ ہے۔ لہٰذا برائے کرم ہم سب کو اس میں حصہ لینے کی اجازت دیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ان تمام مخلصانہ درخواستوں اور دعاؤں کو سنتے ہیں، اور میں یہ دعا یسوع کے نام پر کرتا ہوں جو زندگی ہے۔ آمین۔ اس کلام اور دعا کو آخر تک سننے کا شکریہ۔